بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہے، قصۃ العصفور والشجرۃ۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ قصۃ العصفور والشجرۃ، عصفور جمع عصافیر گوریا کو بولتے ہیں، شجرۃ جمع اشجار معلوم ہے درخت کو بولتے ہیں۔ تو معنی کیا ہو جائے گا؟ قصۃ العصفور والشجرۃ، درخت اور گوریا کی کہانی۔ فی یوم من الایام، دنوں میں سے ایک دن میں، یا ایک دن صرف اس کا ترجمہ کر لیں گے، ایک دن۔ حبت عاصفۃ قویۃ فی الغابۃ، پہلے معنی دیکھیے، حبت الریح یحب حبا حبوبا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا چلنا۔ عاصفۃ جمع عواصف، آندھی۔ قویۃ یا عاصفۃ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ حبت عاصفۃ قویۃ، ایک زوردار آندھی چلی۔ فی الغابۃ، غابۃ جمع غابات میں جنگل، ایک زوردار آندھی آئی، فی الغابۃ جنگل میں۔ طار عصفور صغیر، طار یطیر طیرا و طیرانا، اڑنا۔ بحثا عن، بحث عن یبحث، بحثن کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا۔ ملجأ، لجأ یلجأ، لجأن کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، اور ملجا کا معنی پناہ گاہ۔ یحمی ہے، حما یحمی حمایتاً، حفاظت کرنا۔ من الریاح، ہواؤں سے، والامطار، اور بارش سے۔ ترجمہ دیکھیے، طار عصفور صغیر، ایک چھوٹی گوریا اڑی۔ بحثا عن ملجأ، ملجا نکرہ، اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ ہے، تو یہ پورا جملہ اس کی صفت بن جائے گا۔ طار عصفور صغیر، ایک چھوٹی گوریا اڑی۔ بحثا عن ملجأ، ایک ایسے پناہ گاہ کی تلاش میں، ایک ایسے پناہ گاہ کو تلاش کرتے ہوئے۔ یحمی ہے، جو اس کی حفاظت کرے ہواؤں سے اور بارش سے، ٹھیک ہے۔ یحمی ہے، جو اس کو بچائے، جو اس کی حفاظت کرے۔ من الریاح والامطار، ہوا اور بارش سے۔ اقترب من شجرۃ کبیرۃ، وہ قریب ہوئی۔ اقترب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اقترب ای قرب۔ من شجرۃ کبیرۃ، ایک بڑے درخت کے قریب ہوئی۔ وقال، اور اس نے کہا۔ اردو میں لفظ گوریا مؤنث استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں مذکر ہے، اردو میں مؤنث ہے۔ هل استطيع الاخذ بظلك والاغصان للحمایۃ، هل استطيع الاخذ، کیا میں لے سکتی ہوں؟ بظلک والاغصان، ظل من سایہ، اور غصن کی جمع اغصان ٹہنیاں۔ بظلک والاغصان للحمایۃ، کیا میں تمہارے سائے اور ٹہنیوں کو حفاظت کے لیے استعمال کر سکتی ہوں؟ کیا میں تمہارے سائے اور ٹہنیوں سے پناہ لے سکتی ہوں، اپنے آپ کی حفاظت کر سکتی ہوں؟ هل استطيع الاخذ بظلك والاغصان للحمایۃ، کیا میں تمہارے سائے اور ٹہنیوں سے، تمہارے سائے اور ٹہنیوں میں پناہ لے سکتی ہوں؟ رفضت الشجرۃ بقسوۃ، رفض يرفض رفضا، اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ رفضت الشجرۃ، درخت نے انکار کر دیا، بقسوۃ، سختی کے ساتھ، ٹھیک ہے، سختی کے ساتھ، سنگ دلی کے ساتھ۔ وقالت، اور درخت نے کہا، لا، نہیں۔ ابحث عن مکان آخر، ابحث عن، تم تلاش کرو، ڈھونڈو۔ ابحث یہ فعل امر ہے، ابحث عن مکان آخر، تم کوئی دوسری جگہ ڈھونڈ لو، کوئی دوسری جگہ تلاش کر لو۔ طار العصفور حزینا، گوریا غمگین ہو کر کے اڑی۔ طار العصفور حزینا، غمگین ہو کر کے، اداس ہو کر کے گوریا اڑی۔ حتی وجد شجرۃ اخری صغیرۃ، یہاں تک کہ اس نے ایک دوسرا چھوٹا درخت پا لیا۔ حتی وجد، یہاں تک کہ اس نے پا لیا، اس گوریا کو مل گیا۔ شجرۃ اخری، ایک دوسرا درخت۔ صغیرۃ، چھوٹا، یعنی شجرہ ہی کی دونوں صفت ہے، اخری بھی اور صغیرۃ بھی۔ رحبت بہ وحمدہ، رحبہ بہ مطلب ہوتا ہے کسی کو خوش آمدید کہنا۔ رحبت بہ، اس درخت نے، اس چھوٹے سے درخت نے گوریا کو خوش آمدید کہا۔ وحمدہ، اور اس کی حفاظت کی۔ بعد قلیل، تھوڑی دیر بعد، اشتدت العاصفۃ، اشتد کا معنی ہوتا ہے تیز ہو جانا، سخت ہو جانا۔ اشتدت العاصفۃ، آندھی تیز ہو گئی۔ وانکسرت اغصان الشجرۃ الکبیرۃ، انکسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا، توڑنا نہیں، ٹوٹ جانا۔ کسرا کا معنی ہوتا ہے توڑنا، اور انکسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا۔ وانکسرت اغصان الشجرۃ الکبیرۃ، اور بڑے درخت کی ٹہنیاں ٹوٹ گئی۔ بینما، اسی درمیان، نجت الشجرۃ الصغیرۃ والعصفور، چھوٹا درخت اور گوریا، ان دونوں نے نجات پا لیا۔ بینما، اسی دوران، نجت الشجرۃ الصغیرۃ، چھوٹا درخت، والعصفور، اور گوریا، یہ دونوں بچ گئے۔ العبرۃ، نصیحت کیا نکل کر کے آتی ہے، سبق کیا ہے؟
کیا سیکھ ملتی ہے اس کہانی سے؟ الانانیۃ والقسوۃ لا تعودان علی صاحبہما الا بالخسارۃ، ٹھیک ہے، یہ عبرت ہے، یعنی خود غرضی، الانانیۃ خود غرضی اور سنگ دلی، لا تعودان یہ دونوں نہیں لوٹتے ہیں، علی صاحبہما خود غرض انسان اور سنگ دل انسان پر، الا بالخسارۃ مگر خسارے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مفہومی ترجمہ کریں گے تو خود غرضی اور سنگ دلی انسان کو فائدے کے بجائے صرف اور صرف نقصان اور خسارے سے دوچار کرتی ہے۔